السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سوڈان میں فوج اور نیم فوجی دستوں کے درمیان لڑائی کے درمیان جس میں 270 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں براہ راست ٹیلی ویژن پر 2 دھماکے ریکارڈ کیے گئے۔ خبررساں ادارے العربیہ کے ذریعے شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں سوڈانی فوج کے جنرل کمانڈ ہیڈ کوارٹر کے قریب کا علاقہ زوردار دھماکوں کے بعد گہرے دھوئیں میں لپٹا ہوا دیکھا گیا۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق آج چہارشنبے کے روز فوج اور نیمی فوجی گروپ کے درمیان کئی دنوں سے جاری جھڑپوں کو روکنے کے لیے امریکی ثالثی کی مجوزہ جنگ بندی کے انعقاد میں ناکامی کے بعد متعدد فضائی حملوں اور بھاری لڑائی نے خرطوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان حملوں نے علاقائی رہنماؤں کے لیے ایک نئی رکاوٹ کھڑی کر دی، جنہوں نے فوج کے سربراہ عبدالفتاح البرہان اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے رہنما محمد حمدان دگالو کے درمیان جنگ بندی کے لیے اس ہفتے خرطوم کا سفر کرنے کی کوشش کی۔ ایسٹ افریقن کمیونٹی نے سوڈان میں تنازع پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایسٹ افریقن کمیونٹی کی طرف سے دیے گئے بیان میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ سوڈان میں اندرونی تنازعات بر اعظم کے دیگر علاقوں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسٹ افریقن کمیونٹی ہمارے پڑوسی ملک میں جاری تنازعات پر گہری تشویش رکھتے ہیں اور فریقین کے درمیان دشمنی ختم کرنے اور جان و مال کے نقصان کو روکنے کے لیے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ علاقائی اور عالمی حل کے طریقہ کار کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ پائیدار امن کے لیے تمام سفارتی راہوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ عید الفطر ایک مہینہ عبادت اور رسومات گزارنے کے بعد خاندان اور دوستوں کے ساتھ قیمتی لمحات بانٹنے کا وقت ہے۔ اس بابرکت روایت کو اپنانے اور پیاروں کے ساتھ ایک ناقابل فراموش عید منانے کا بہترین طریقہ فراہم کرنے کے لیے سعودی عرب میں بہت سے ہوٹل مکہ مکرمہ میں جائیدادوں پر رہائش کے پیکیجز پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قومی کمیٹی برائے حج و عمرے کے رکن سعد قریشی نے کہا ہے کہ ہوٹلوں نے اس سال حجاج کرام کے لیے مقدس مہینے کو مزید پرلطف بنانے کا وعدہ کیا ہے تاکہ ان کی یادیں تازہ ہو سکیں۔ سعودی عرب کے شہر مکہ میں میونسپلٹی نے شہر بھر میں 330 عیدگاہیں تیار کی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا ہے کہ عیدگاہوں کی صفائی اور تیاری کے لیے 860 کارکن معمور کیے گئے ہیں۔ عیدگاہوں کی صفائی ستھرائی اور تیاری کے لیے بلدیہ نے مختلف آلات استعمال کیے ہیں، جبکہ نمازیوں کی گاڑیوں کے لیے وسیع پارکنگ بھی تیار کی گئی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے انڈین ہم منصب ایس جے شنکر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے سوڈان کی موجودہ صورتحال اور فوجی کشیدگی کو روکنے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے فریم ورک معاہدے کی پابندی پر زور دیتے ہوئے اسے سوڈان کے امن و استحکام کا ضامن قرار دیا ہے۔ سعودی اور انڈین وزرائے خارجہ نے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کے فروغ پر بھی بات چیت کی۔ سعودی عرب کے ماہر فلکیات اور مقامی رویت ہلال کمیٹی کے رکن عبداللہ الخضیری نے کہا ہے کہ جمعرات کو عید کا چاند 24 منٹ تک افق میں رہے گا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جمعرات کو چاند کا نظر آنا ممکن نہیں۔ فلکی حساب سے چاند سورج غروب ہونے کے بعد 24 منٹ تک افق میں رہے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مطلع صاف ہوا تو چاند دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ جمعرات کو بعض ممالک میں سورج گرہن ہوگا جہاں چاند کا دیکھنا ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل مدینہ منورہ کے جبل فقرہ میں چاند دیکھا گیا، جبکہ وہ صرف 7 منٹ تک افق میں رہا۔ ابوظہبی میں 60,310 مسلمانوں کا ایک ریکارڈ رمضان المبارک کی 27ویں شب شیخ زاید گرینڈ مسجد میں اسلامی عقیدے کی ایک اہم رات لیلۃ القدر کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ مسجد کے کھلنے کے بعد سے یہ عظیم الشان مسجد کی میزبانی کرنے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ لیلۃ القدر، جسے تقدیر کی رات بھی کہا جاتا ہے، اس رات کو مانا جاتا ہے جس پر قرآن کریم کی پہلی آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اگرچہ کہ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات میں آتی ہے۔ العین میں شیخ خلیفہ گرینڈ مسجد میں اسی رات نمازیوں کی کل تعداد تقریباً 23,552 تک پہنچ گئی، جن میں سے 2,402 نے عشاء اور تراویح کی نماز ادا کی اور 21,150 افراد نے تہجد کی نماز ادا کی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور عمان کے سلطان ہاشم بن طارق نے عید الفطر کے موقع پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا تبادلہ کیا۔ یہ بات آج ایک فون کال میں سامنے آئی، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے خدا سے دعا کی کہ وہ دونوں ممالک کے عوام کو صحت، خوشی، استحکام اور خوشحالی عطا فرمائیں۔ دونوں نے پیشگی عید کی مبارکباد پیش کی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ملک بھر میں ایک ہی دن میں انتخابات کے لیے وزارت دفاع کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر سیاسی جماعتیں مذاکرات کے ذریعے معاملے پر متفق ہوتی ہیں تو عدالت گنجائش نکالنے کے لیے تیار ہیں۔
چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ نے ملک میں انتخابات ایک ساتھ کروانے سے متعلق درخواستوں پر سماعت کی۔ آج چہارشنبے کے روز سپریم کورٹ نے وزارت دفاع اور دیگر درخواستیں ایک ساتھ مقرر کرتے ہوئے 2 بجے سماعت شروع کی۔ وزارت دفاع کی درخواست پر اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے۔ پاکستان سپریم کورٹ کے جج قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ 1971 میں پاکستان اچانک نہیں ٹوٹا تھا، بلکہ اس کے ٹوٹنے کی بڑی وجہ عدالت کا غلط فیصلہ تھا۔ چہارشنبے کو اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں ہوئے تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیڈرل کورٹ میں جسٹس منیر نے پاکستان توڑنے کا بیج بویا۔ جو زہریلا بیج بویا گیا وہ پروان چڑھا اور اس نے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ قاضی فیاض نے کہا ہے کہ آئین پاکستان پر 7 مرتبہ وار کیے گئے، لیکن اس کا حوصلہ ہے کہ وہ آج بھی موجود ہیں۔